لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے اس کا سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج اس سلسلے کی ہماری تیسری ویڈیو ہے. پہلی ویڈیو میں ہم نے احرام کی پابندیوں کے بارے میں بات کی تھی. دوسری ویڈیو میں ہم نے عمرے کا ابتدائی طریقہ احرام سے لے کر طواف مکمل ہونے اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے تک جو ہے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے تشریف لے آنا ہے صفا پہاڑی کی طرف. جب آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے آئیں تو وہاں دعا پڑھنی، آیت یہ آپ نے پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ مکمل سورہ بقرہ کی جو آیت ہے یہ آپ پڑھیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو جائیں. جب آپ قبلہ رخ ہو گئے تو وہاں آپ نے پھر تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے تکبیر سے پہلے آپ نے کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور پھر اللہ اکبر کہیں 3 دفعہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ مختلف الفاظ کے ساتھ کتابوں میں دعا مل جاتی ہے جو حج عمرے کے طریقہ جس میں بتایا جاتا ہے. وہ آپ اگر زبانی یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیں. وہ یہ دعا آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کسی بھی قسم کی آپ دعائیں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک دفعہ آپ نے یہ پڑھ لی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے لے کر آخر تک. اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اہل خانہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اب دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں کریں. پھر دوبارہ یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر دوبارہ اپنے لیے دعا کر لیں جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں. اس طرح آپ نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان اپنے لیے جو مانگنا چاہیں وہ مانگ لیں. جب یہ دعا آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی پھر آپ اتریں، مروہ کی طرف متوجہ ہوں. آپ نے مروہ پہاڑی کی طرف جانا ہے. اچھا، جب صفا سے اتر کے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں آپ کو گرین لائٹس نظر آئیں گی. جو گرین لائٹس ہے وہاں سے مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں، مردوں نے دوڑنا ہے. جہاں سے گرین لائٹ شروع ہوتی ہیں وہاں سے اگلی جو گرین لائٹس ہیں وہاں تک اس میں دوڑ کر چلنا ہے. اور آگے پھر جب دوبارہ گرین لائٹ آ جائیں تو وہاں سے پھر نارمل چلنا شروع ہو جانا ہے مروہ تک. جب مروہ پر آپ چڑھ گئے تو وہاں آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ نے صفا پر پڑھی تھی. بس وہ آیت نہیں پڑھنی جو آپ نے صفا پر چڑھتے وقت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھی تھی، وہ نہیں پڑھنی. باقی جو دعا آپ نے پڑھی ہے صفا پر وہی آپ نے قبلہ رخ ہو کر مروہ پر پڑھنی ہے. اور اس کے درمیان میں جو بھی آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیں وہ کریں. یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ اتریں مروہ سے صفا کی طرف. یہ آپ کا اب دوسرا چکر شروع ہو گیا. اس میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں گرین لائٹس آتی ہیں وہاں مردوں نے دوڑنا ہے، اور جہاں گرین لائٹس ختم ہو جائیں وہاں آپ نے پھر نارمل چلنا شروع ہو جانا ہے. اس طرح مروہ سے آپ آئیں گے صفا تک تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. اب صفا پر چڑھ کر آپ نے سیم وہی دعا، وہ آیت نہیں پڑھنی، بس باقی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا آپ نے آخر تک پڑھے 3 دفعہ ہی، اور درمیان میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو دعا مانگنا چاہیں وہ مانگ لیں. تو وہاں سے پھر صفا سے آپ نے دوبارہ مروہ کی طرف آنا. اس طرح کر کے آپ کے 7 چکر آپ نے پورے کرنے. آپ کا آغاز صحیح کا صفا مروہ کی ہوگا صفا سے، اور اختتام ہوگا مروہ پر. جب مروہ پر اختتام ہو جائے، اچھا یہاں یہ بات خیال میں رہے کہ یہاں بھی لوگوں نے ایک بدعت کا عنصر ایک نکال لیا ہے کہ ہر چکر کی کوئی الگ سے دعا ہے. صفا کی پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا.
کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی نص کسی سے اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ اپنے لیے آپ کو جو بھی مانگنا چاہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ کریں، درود پاک پڑھنا ہے وہ پڑھیں، کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہو قرآن کی حدیث کی وہ پڑھتے رہیں، اپنی زبان میں آپ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر جب آپ مروہ پر آئے تو 7واں چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب 7ویں چکر مکمل ہونے کے بعد صرف عمرے کا ایک عمل رہ گیا ہے، وہ ہے بال کٹوانا۔ اب مرد حضرات کے لیے 2 طریقے ہیں بال کٹوانے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل گنج کروا لیں، ٹنڈ کروا لیں، منڈوا لیں، سارے بال سر کے مکمل منڈوانے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کو عمرے یا حج کے درمیان اس کے لیے 3 دفعہ آپ نے دعا کی، فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہ یہ بال منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے نبی مقصرین بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ پھر 4تھی دفعہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو یہ زیادہ تو بال منڈوا لیں جو کہ افضل ہے، اگر منڈوانے نہیں ہے تو پھر کٹوائیں، اور کٹوانے پورے سر کے ہیں، پورے سر کے برابر بال کٹوانے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ایک طرف سے آپ کچھ زیادہ کٹوا لیں دوسری طرف سے جیسے ایک سٹائل بناتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، پورے سر کے چاروں طرف سے برابر بال کٹنے چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے صرف وہ اپنی بالوں کو پیچھے سے کونے سے پکڑ کر صرف ایک پور جو ہوتا ہے انگلی کا، اتنے بس انہوں نے عورتوں نے کٹوانے ہلکے سے بال، باقی جو ہے وہ زیادہ اس سے نہ کٹوائیں۔ تو جب بال کٹوا لیے یا سر منڈوا لیا یا عورتوں نے اپنے پور کے برابر بال کٹوا لیے تو سمجھیں کہ یہ عمرے کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ جو ہے عمرے سے آزاد ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہے، آپ کو خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی پابندیاں تھیں اب یہ بال کٹوانے کے بعد پابندیاں ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ تو یہاں ہمارا جو ہے عمرے کا طریقہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے جو طریقے ہیں، 3 قسم کے حج ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، دوسرا حج تمتع ہے، اور تیسرا حج قران ہے۔ ان تینوں حج کے طریقے آپ کو ہم تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔